تو پارہ نمبر 30 جب آئے گا تو آپ دیکھیں وہ تو سارے کا سارا سینٹرڈ اراؤنڈ قیامت کا دن اور آخرت کی سختیوں کے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت بھی ہے انسانیت کے لیے کہ آخرت میں جو رزلٹ نکلنے والا ہے وہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بھائی اکثریت کے ساتھ یہ حال ہونے والا ہے، تو اپنا قبلہ درست کر لو. اس کا رزلٹ یہ نہیں نکالنا کہ چونکہ اکثریت نے جانا ہے لہذا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے بچنا ہی کوئی نہیں. آپ کئی لوگوں کو سنتے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنا ہی نہیں قیامت کے دن، میں کام ہی ایسے پیڑے کیتے ہیں. اس طرح کے جملے کبھی بھی نہیں بولنے چاہیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جس طرح میرے بارے میں گمان کرتا ہے. یعنی اگر آپ اللہ کے بارے میں اس طرح کا نیگیٹو گمان کریں گے تو اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا، اور اگر اللہ کے بارے میں پازیٹیو گمان کریں گے اور اس کے لیے ایفرٹ پٹ کریں گے تو رزلٹ پازیٹیو ہوگا. یعنی صرف گمان سے بھی کچھ نہیں اور صرف ایفرٹ پٹ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہے. گمان بھی اچھا رکھنا ہے. اللہ کی رحمت اللہ سے مانگنی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ ہائے ہائے، اس کائنات میں سب سے بہتر اعمال جس شخصیت کے ہو سکتے ہیں وہ تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے اس کو کیسے ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائی اگر یہ نبی کا حال ہے، یہ نبی کی سچویشن ہے، یہ نبی کا سٹیٹس ہے، تو بابے شاہی کوئی. اب مجھے بتائیں وہ بابے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ آپ کو بھی لے جائیں گے، کتنے؟ ہاں جتنے آپ جان گے کوئی کسی کو نہیں لے کے جا سکتا جب تک کہ اس کا اپنا قبلہ درست نہ ہو. ہاں اپنا قبلہ درست تھا، تھوڑی بہت کمزوریاں ہوئیں، کوئی رعایتی نمبر چاہیے، کوئی شفاعت چاہیے، اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دے گا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انبیاء بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیدہ دلیری کی زندگی گزاریں اور پھر شفاعت کے امیدوار ہو جائیں. ناٹ ایٹ آل. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب سورہ الشعراء کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائے، تو نبی علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے، اپنے چچا کے پاس آئے اور فرمایا اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھپھی صفیہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ نے تجھے قیامت کے دن پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، اگر قیامت کے دن تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر یہ سیدہ فاطمہ کا سٹیٹس ہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. یہ کہنا کہ جی ہمارا مرید کوئی ہو گیا تو ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے. ہاں اس کے وائس ورثہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہ میں جہنم میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب اپنے ساتھ کے کو بھی نہ لے جاؤں. وہ اللہ تعالیٰ یہ خواہش ضرور پوری کرے گا، گروہ در گروہ انہیں جہنم میں ہانکا جائے گا اپنے بزرگوں اور فالوورز کے ساتھ. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو سورۃ الاعراف میں آیا کہ جب کبھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی وہ اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کے لیے ہی دگنا ہے، تم بھی تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے پیشوا بنے تھے نا. یہ جو تمہارے اکابرین تھے تم بھی تو آنے والوں کے اکابرین تھے نا. سورۃ الاحزاب میں بھی آیا اے اللہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، انہیں دگنا عذاب دے. سورہ حمیمہ سجدہ میں آیا اے اللہ جن اور انسانوں میں سے وہ بزرگ بابے ہمارے حوالے کر جن کے پیچھے لگ کے ہم گمراہ ہوئے، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے. آج جس طرح ان کے پاؤں کے تلوے چاٹتے تھے نا دنیا میں، اب ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے کہ انہوں نے ہماری آخرت برباد کر دی. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. جب اتنا خطرناک نہیں بلکہ خطرے ناک مسئلہ ہو پھر اس کی سینسیویٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اسے اتنے ہی شد و مد کے ساتھ بیان کرنا چاہیے.
یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے آپ کو آخرت کے بارے میں کبھی بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ انسان کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہونے والا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن خاوند اپنی بیوی کو، بیوی اپنے خاوند کو، بہن بھائی ایک دوسرے کو، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو بھول جائے گی، تو مجھے بتائیں اس صورتحال کے اندر کوئی شخص کسی کی جنت کی گارنٹی کیسے لے سکتا ہے؟ اسے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی. اچھا دوسری طرف یہ دیکھیں کتنے دیدہ دلیر ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. آدم علیہ السلام کی جو غلطی معاف ہو چکی وہ اس کو یاد کریں گے. ابراہیم علیہ السلام اپنی اجتہادی خطا کو یاد کریں گے، موسیٰ علیہ السلام اپنی اجتہادی خطا کو یاد کریں گے. ہاں عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلی اور پچھلی ساری اجتہادی غلطیاں جو گناہ نہیں تھے وہ معاف فرما دیے، اور نبی الاسلام کے ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا. آپ کے علاوہ، آپ کے سوا تمام پیغمبر نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. تو اس صورتحال میں یہ کہنا کہ میرا بابا مجھے بچا کے نکال لے گا، تو تیرا بابا بڑا ہے یا اللہ کا پیغمبر بڑا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. کتنی بڑی یہ توہین کر رہے ہیں، کتنی بڑی توہین کر رہے ہیں پیغمبروں کی. یہ اپنے باپوں کو پیغمبروں سے بڑا سمجھتے ہیں. انبیاء تو کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، اور بابے کہیں کہ میں نے اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہونا جب تک کہ اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں. یہ کہیں عقل میں بیٹھتی ہے. اسی لیے یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ جسے وہ ہدایت بنائے بیٹھے ہیں وہ تو ہے گمراہی، اور جو اصل ہدایت ہے اس کو وہ گمراہی کہتے ہیں. یعنی جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا گمراہ ہو جاؤ گے، مطلب آپ ہدایت پہ آ جاؤ گے، کیونکہ گیر ان کا الٹا لگا ہوا ہے نا. سورۃ الاعراف میں آیا ہے کہ جو حق سے اناد کرتے ہیں نا ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جب وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اس سے روگردانی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دی. سورۃ الکہف میں آیا نا اینڈ پہ جا کے کہ ان کی ساری ایفرٹ دنیا کے لیے ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. قیامت کے دن ان کے لیے میزان عمل بھی قائم نہیں کی جائے گی. جو بڑے مجرم ہیں نا ان کو تو کہا جائے گا تہاڈا تے حساب کرنے دی بھی ضرورت نہیں، ایڈا کام پایا تسی. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے لیے میزان عدل بھی قائم نہیں کی جائے گی. سیدھے اسٹریٹ جان گے سنا، ٹاپ و ٹاپ. اتنا سینسٹیو ایشو ہے. تو یہ پوری صورتحال میں اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ انذار ہے. انذار، ڈر سنانا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو کہ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ تاکہ میں تمہیں ڈر سنا دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے. اور یہاں پہ ہمارے ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے واعظین جو ہیں وہ انہوں نے لوگوں سے ان کا رب چھین لیا. اوے اس طرح کا رب جو انہوں نے بنایا ہے وہ رب ان سے چھینے. انہیں اس رب کا تعارف کروائیں کہ جس رب کا تعارف اس شخصیت نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام غزالی نے احیاء العلوم میں مکاشفۃ القلوب کیمیاء سعادت کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے علماء واجب القتل ہیں جو رحمت کی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو اللہ تعالی سے بے خوف کر رہے ہیں. کیا وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی دھمکیاں جھوٹ ہیں؟ کیا وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء جو قبر و آخرت کا ڈر سنا کے گئے، عذابات بتا کے گئے، وہ ہم سے ٹھٹا اور مذاق کرتے رہے؟ اور خدا کا تعارف وہ ہے جو یہ ہمیں کروائیں گے.